وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ والے اپنی صحبت میں رکھ کے ذکر کرواتے ہیں، اپنی محفلوں میں بٹھا کر ذکر کرواتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت اپنی محفل میں ذکر اسم ذات کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ذکر اسم ذات کے سے کیا مراد کہ اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی کیا برکات ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے، رزق وسیع ہوتا ہے، عزت ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑے فضائل گنوائے۔ تو ابو علی سینا جو وقت کا فلاسفر تھا اس نے بھی یہ ساری باتیں سنی۔ اس بیچارے کو قلب کا پتہ نہیں تھا، وہ تو عقل کو سمجھنے والا انسان تھا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ ایک لفظ اللہ سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے، رزق میں برکت، گناہ معاف، عمر میں برکت، صحت میں برکت، ہر چیز میں ایک لفظ اللہ سے اتنا انسان کو فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا جی ہاں، یہ اسم ذات جو ہے اس کو ایک مرتبہ بھی کہنے سے، جس نے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ، تو کبھی نہ کبھی قیامت کے دن اگر وہ جہنم میں گیا تو کبھی نہ کبھی ایک مرتبہ اس اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ اس نے جب پھر پوچھا کہ حضرت واقعی اتنا اس ایک لفظ میں اتنی برکت ہے؟ تو حضرت نے اسے کہا، فارسی کا ایک جملہ تھا کہ اے گدھے تجھے کیا پتا۔ جب وہ اتنا نامور انسان تھا، اتنا اس کا حکیم صاحب تھا، بہت مشہور تھا ابو علی سینا، تو جب اسے گدھا کہا بڑی محفل میں تو وہ مایوس ہو کے چپ چاپ ہو کے بیٹھ گیا، اس کا رنگ زرد ہو گیا، مایوسی دل میں آ گئی، پریشان ہو گیا، شرمسار ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پوچھا حکیم صاحب کیا ہوا، آپ کا تو رنگ تبدیل ہو گیا؟ تو اس نے کہا حضرت آپ نے بات ہی ایسی کی ہے، بھری محفل میں مجھے گدھا آپ نے کہہ دیا۔ کہا جب ایک لفظ گدھا کہنے سے آپ کا رنگ بدل سکتا ہے، آپ کی کیفیت بدل سکتی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اتنی تاثیر نہیں کہ اس کو لینے سے دل کی دنیا انسان کی بدل جائے، انسان کے حالات بدل جائے؟ قرب قیامت میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو شخص اللہ کہہ دے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت جیسی مصیبت ایک مرتبہ اللہ کہنے سے ٹال دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج کے دور کے جو حاضر دور کے جو حالات ہیں، انسان پریشان ہے، مقروض ہے، غمزدہ ہے، بیمار ہے، حالات تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، مفلسی ہے، تو کیا اللہ کا نام لینے سے یہ مسائل اللہ حل نہیں کرے گا؟ ہم اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ کا نام اپنے دلوں میں لیں، اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کریں۔ اس کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گردن کو جھکا لیجئے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کیجئے، گردن کو جھکا لیجئے، من کے دریچے کو کھولیے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے
اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ یہ زبان سے نہیں کہنا، صرف دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر، تیری ہی بس داستان رہے گی، نہ شکوائے دوستاں رہے گا، نہ غیبت دشمناں رہے گی، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب سے یہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب سے یہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں خدا دم بھروں گا تیرا، دہن میں جب تک زبان رہے گی، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا كافها يا عين صاد يا حاميم عين سين قاف. اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم سهل ويسر ولا تعسر. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. حسبي عن سؤالي عليه بحالي سبحان القاهر القادر الكافي يا أرحم الراحمين. انصرنا فإن خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.